أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن حتى يبلغ أشده. اور مت قریب جاؤ یتیم کے مال کے مگر اس طریقے کے ساتھ جو سب سے زیادہ اچھا ہو، یہاں تک کہ وہ یتیم پہنچ جائے اپنی جوانی کو۔ کل کے درس میں اس حکم قرآنی کے حوالے سے قرآن مجید کے حوالے کے ساتھ گفتگو عرض کی تھی کہ یتیم کا مال خواہ وہ کسی بھی انداز سے اس کے پاس آ جائے، وراثت کی شکل میں ہو، مال غنیمت سے ہو، مال فے سے ہو، مالدار قریبی رشتہ داروں کی طرف سے ہو، دوسرے مسلمانوں کی طرف سے ہو، اور وہ مال خواہ نقدی کی شکل میں ہو، زمین کی شکل میں ہو، جانوروں کی شکل میں ہو، مشینری کی شکل میں ہو، کسی صورت میں بھی یتیم کے مال کے قریب نہیں جانا مگر ایسے طریقے کے ساتھ جو سب سے زیادہ کیا ہے، اچھا ہے۔ اس کی 3 صورتیں میں نے تفصیل سے عرض کی تھی کہ وہ کون سی صورتیں ہیں کہ جن میں آدمی یتیم کے مال کے قریب جائے، اور اللہ فرما رہے ہیں کہ احسن، وہ بہت ہی زیادہ اچھی صورتیں ہیں۔ ان میں سے پہلی صورت یہ تھی کہ یتیم کے مال کے قریب جا رہا ہے اس کی حفاظت کرنے کے لیے، یہ بہت اچھی صورت ہے۔ نمبر 2، یتیم کے مال کو بڑھانے کے لیے، وہ چونکہ اس کا ذمہ دار بنا ہے، متولی بنا ہے، سرپرست بنا ہے، تو وہ یتیم کے مال کو بڑھانا چاہتا ہے کسی بھی صورت میں، تجارت کے ذریعے سے اور کسی شکل میں، تو اس لیے وہ قریب جا رہا ہے تاکہ یتیم کا مال کیا ہے، بڑھ جائے۔ اور تیسری صورت یہ ہے کہ یتیموں کی بہتری کے سوا، یتیموں کی بہتری کے سوا خرچ کرنے سے بچنا، یعنی کہ مال کے قریب جا رہا ہے، اس کو خرچ بھی کر رہا ہے، لیکن فقط ان کی بہتری کے لیے، یتیموں کی بہتری کے لیے۔ تو اس طرح یتیم کے مال کے قریب جانا احسن، یہ صرف اچھا نہیں بلکہ کیا ہے، بہت زیادہ اچھا ہے۔ آگے فرمایا حتی یبلغ اشدہ، یہاں تک کہ وہ یتیم اپنی جوانی کو پہنچ جائے۔ سورۃ النساء کے حوالے سے یہ بات بھی عرض کی تھی کہ یہاں پر فقط اس کی جوانی کا تذکرہ ہے، اور سورۃ النساء میں فرمایا کہ ان کا مال ان کے سپرد اس وقت کرنا ہے جب نکاح کی عمر کو بھی پہنچ جائیں اور ان میں سمجھداری بھی کیا ہے، پیدا ہو جائے۔ سمجھ گئے؟ اب میں کچھ احادیث مبارکہ کے حوالے سے یتیم کا جو مال ہے اس میں ناجائز جو تصرف کرنا ہے یا اس میں کسی بھی حوالے کے ساتھ گڑبڑ کرنی ہے، اس کی بہت زیادہ مذمت خود قرآن مجید فرقان حمید میں بھی بیان کی گئی ہے۔ سورۃ النساء کے پہلے رکوع میں خالق کے کائنات نے جو بات ارشاد فرمائی ہے، جو اس دور میں مظالم تھے قبل از اسلام اور قرآن مجید کے نزول سے پہلے، تو ان میں سے ایک ظلم یہ بھی تھا کہ وہ لوگ یتیموں کا مال ناجائز طریقے سے کیا ہے، کھا جایا کرتے تھے۔ قرآن مجید میں
اللہ رب العزت نے اس کے بارے میں فرمایا ان الذین یأکلون اموال الیتامی ظلما، بے شک وہ لوگ جو کھا رہے ہیں یتیموں کا مال ظلماً ناجائز طریقے سے، انما یأکلون فی بطونہم نارا، وہ اپنے پیٹوں میں جہنم کی آگ کھا رہے ہیں، وہ اپنے پیٹوں میں کیا ہے؟ جہنم کی آگ کھا رہے ہیں۔ وَسَيَصْلَوْنَ سَعِيرًا، اور ان قریب وہ داخل ہوں گے بھڑکتی ہوئی آگ میں۔ سمجھ گئے؟ اب یہ صحیح بخاری کی شرح ہے نعمت الباری علامہ غلام رسول سعیدی صاحب کی، تو انہوں نے باقاعدہ امام بخاری رحمہ اللہ نے جو حدیث ذکر فرمائی ہے 2766 نمبر، اس سے پہلے انہوں نے ایک تفسیر سے پوری سند کے ساتھ روایت نقل کی ہے، وہ میں آپ کے لیے پہلے عرض کرنا چاہتا ہوں، پھر انشاءاللہ صحیح بخاری کی بھی جو روایت ہے اس کو بھی عرض کریں گے۔ حضرت ابو برزہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا، قیامت کے دن لوگوں کو اپنی قبروں سے اس حال میں اٹھایا جائے گا کہ ان کے منہ میں آگ بھڑک رہی ہوگی۔ آپ سے پوچھا گیا یا رسول اللہ یہ کون لوگ ہوں گے؟ آپ نے فرمایا کیا اللہ تعالیٰ کا یہ ارشاد نہیں پڑا کہ بے شک جو لوگ ناجائز طریقوں سے یتیموں کا مال کھاتے ہیں وہ اپنے پیٹوں میں صرف آگ بھر رہے ہیں اور وہ عنقریب بھڑکتی ہوئی آگ میں کیا ہے؟ داخل ہوں گے۔ اس آیت کی تفسیر میں بیان کیا گیا ہے کہ جو شخص ظلماً یتیم کا مال کھاتا ہے وہ قیامت کے دن اس حال میں اٹھایا جائے گا کہ آگ کے شعلے اس کے منہ سے آگ کے شعلے اس کے منہ سے، اس کے کانوں سے، اس کی ناک سے اور اس کی آنکھوں سے نکل رہے ہوں گے، اور ہر جو شخص اس کو دیکھے گا وہ پہچان لے گا کہ یہ یتیم کا مال کھانے والا ہے۔ سمجھ آئی جناب والا؟ اب آپ خود دیکھ لیں، اس لیے کل کے درس میں آخر میں یہ بات آپ کی خدمت عالیہ میں بیان کی تھی کہ یہ جو فوجیوں کے اوپر کھانا پکتا ہے اس کی دو شکلیں ہیں۔ ایک شکل یہ ہے کہ رشتہ داروں نے پکایا ہے، گھر کے جو افراد ہیں انہوں نے نہیں، باہر کے لوگوں نے پکایا ہے، اس کی اور حیثیت ہے۔ اور ایک یہ ہے کہ جو آدمی فوت ہو گیا اس کے بچے ابھی چھوٹے چھوٹے ہیں، یتیم رہ گئے ہیں، اسی کے مال میں سے جس میں یتیم بچوں کا بھی حصہ ہے وہ پکایا گیا ہے، تو اس کے کھانے کی نہ قریب والوں کو اجازت ہے نہ دور سے آنے والوں کو کیا ہے بھائی؟ اجازت ہے۔ اب یہ آپ نے فرق بھی ذہن میں رکھنا ہے، کہیں ایسا نہ ہو کہ باہر جا کر آپ لوگوں کو یہ بتائیں کہ انہوں نے کہا ہے کہ بھائی بالکل اس کی کیا ہے باہر سے آنے والوں کو بھی اجازت نہیں ہے۔ تو میں نے اس کی دو باتیں عرض کر دی کہ یہ دو کیٹیگری ہیں۔ ایک یہ ہے کہ وہ میت کے مال سے پکایا گیا ہے اور میت کے ابھی تک چھوٹے چھوٹے بچے کیا ہیں؟ موجود ہیں جو یتیم ہو گئے ہیں اور ان کا اس میں حصہ شامل ہے، کیونکہ ابھی وہ اس کی اجازت دینے کا اختیار بھی نہیں رکھتے۔ سمجھ آئی؟ اور دوسری صورت کیا ہے کہ باہر سے لوگ کیا ہیں؟ پکائے۔ سمجھے؟ اب ذرا حدیث سے پاک سن لیں۔ حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم، وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے بیان فرماتے ہیں، قال، اللہ کے حبیب نے ارشاد فرمایا، اجتنبوا السبع الموبقات، اے ابو ہریرہ 7 ان گناہوں سے بچنا جو ہلاک کر دینے والے ہیں، 7 ان گناہوں سے بچنا جو کیا ہے؟ ہلاک کر دینے والے ہیں۔ تو قالوا یا رسول اللہ، جب اللہ کے حبیب نے یہ بات ارشاد فرمائی تو آپ سے پوچھا گیا وما ہن، وہ 7 گناہ کیا ہیں؟ قال، اللہ کے حبیب نے فرمایا نمبر 1 الشرک باللہ، اللہ کے ساتھ کیا کرنا؟ کسی کو شریک قرار دینا۔ نمبر 2 والسحر، اور جادو کرنا۔ کیا کرنا؟ جادو کرنا۔ سمجھ آئے گی؟ یعنی یہ جو عمل ہے، یہ جو جادو کرنے والا ہے اس کو یہ عمل کیا کر دینے والا ہے؟ ہلاک کر دینے والا ہے۔ نمبر 3 وقتل النفس التي حرم اللہ، اور ناحق کسی جان کو کیا کرنا؟ قتل کرنا۔ اس کی تفصیل بھی ہو چکی ہے۔ اور نمبر 4 واکل الربا، اور کیا کھانا؟ سود کھانا۔ نمبر 5 یہ ہماری عنوان سے متعلق ہے
وَأَكْلُ مَالِ الْيَتِيمِ، اور یتیم کے مال کو کیا کرنا؟ کھانا. سمجھ آ گئی؟ فرمایا یتیم کے مال کو کھانا یہ بھی ایسا گناہ ہے جو صرف گناہ نہیں بلکہ بندے کو کیا کرنے والا ہے؟ ہلاک کرنے والا ہے. سمجھ آ گئی جناب والا؟ اور آگے فرمایا وَالتَّوَلِّي يَوْمَ الزَّحْفِ، میدان جہاد سے پیٹ پھیرنا. نمبر 7 وَقَذْفُ الْمُحْصَنَاتِ الْمُؤْمِنَاتِ الْغَافِلَاتِ، بولی والی ایمان والی عورتوں کے اوپر تہمت لگا دینا. سمجھ گئے جناب؟ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اس حوالے کے ساتھ اپنی امت کو خاص طور پر ڈرایا ہے. اب یہ ایک حدیث پاک سنیں ذرا، یہ سنن ابن ماجہ کے اثر ہے. صرف اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کا جو درد ہے ذرا اس کے حوالے سے اس کو دیکھنا ہے. یہ ہے عنوان بھی ہے باقاعدہ باب حق الیتیم. یہ بھی حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے. اس کا نمبر ہے 3678. قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہم انی احرج حق الضعیفین، اے اللہ میں لوگوں کو دو ضعیفوں کے حق کے بارے میں بہت زیادہ ڈرا رہا ہوں. اے اللہ، یہ کبھی کبھی اس قسم کے الفاظ ہم بھی بولتے ہیں جب ہم اپنی اولاد کو، اپنے رشتہ داروں کو اور تعلق والے لوگوں کو بلاتے ہیں، ڈراتے ہیں، سمجھاتے ہیں، تو پھر ہم اللہ سے بھی کہتے ہیں کہ یا اللہ تو دیکھ لے کہ میں نے تو اپنی ذمہ داری کیا ہے پوری کر دی ہے. ذرا غور کرنا. اور اللہم، اے اللہ، انی احرج حق الضعیفین، میں دو کمزوروں کے حق کے بارے میں لوگوں کو بہت زیادہ کیا کر رہا ہوں؟ ڈرا رہا ہوں. وہ کون ہے؟ نمبر 1 الیتیم، نمبر 2 والمرأة، بیوہ عورت. صرف عورت نہیں بلکہ کیا ہے؟ بیوہ. اب ذرا سننا، ایک عجیب بات محدثین نے ذکر فرمائی ہے کہ یہ دونوں، ان کو اللہ کے حبیب نے فرمایا حق الضعیفین، یہ دونوں کیا ہیں؟ بہت زیادہ کمزور ہیں. تو فرمایا یتیم کیسے کمزور ہے؟ فرماتے بڑی عجیب بات لکھی. کہنے لگے کہ دیکھو، یتیم کا جب تک باپ موجود تھا نا، تو باپ کے ساتھ جو ہوتی ہے وہ بیٹوں کا ایک اور انداز سے کیا ہوتا ہے؟ تعلق ہوتا ہے. تو وہ اپنے باپ سے بغیر کسی جھجک کے اور ڈر کے بھی بچے جو ہیں وہ پیسے کیا ہے بھائی مانگ لیتے ہیں. یا یہ ہے کہ بعض اوقات اگر ان کو ضرورت ہوتی ہے اور والد نہیں دیتا تو وہ روتے ہیں، چیختے ہیں، چلاتے ہیں، مختلف ہیلوں سے، بہانوں سے وہ اپنے والد سے کیا ہے پیسے لے لیتے ہیں. لیکن جب ان کا والد فوت ہو گیا، اب جو آدمی متولی اور سرپرست بنا ہے، کیا خیال ہے اب بچے کا جس طرح اپنے باپ سے لینے کا انداز اور رجحان ہوتا ہے وہ دوسرے آدمی سے ہو سکتا ہے؟ سمجھ آئے گی؟ جس طرح وہ اپنے والد سے بلا جھجک مانگ لیتا ہے، یا اپنے والد سے وہ لاڈ کے ساتھ، پیار کے ساتھ، روح کے ساتھ بھی چیزیں کیا ہیں لے لیتے ہیں، اور ان کو اس سلسلے میں کوئی جھجک محسوس نہیں ہوتی، اور ان کو کوئی محسوس نہیں ہوتا کہ یہ میرا باپ ہے مجھے کیا کہے گا. اس کو پتہ ہے میرے باپ نے مجھے کچھ بھی کہنا نہیں ہے. تو فرمایا کہ اب چونکہ اس کا باپ فوت ہو گیا، اب وہ نہایت کمزور اور ضعیف ہو چکا ہے. اب وہ جو سرپرست بنا ہے، چاچو ہے، ماموں ہے، کوئی بھی ہے جناب والا، تو اب اس کا اپنے باپ والا اس کے ساتھ رویہ نہیں ہو سکتا. تو اس نے مانگنے میں بھی جھجک کرنی ہے، اور اگر اس نے ایک دفعہ آگے سے منع کر دیا تو پھر وہ اس کے ساتھ، اس کے حوالے سے جیسے باپ کے ساتھ رو پڑتا ہے، لیٹ جاتا ہے اور انداز اختیار کرتا ہے، اس قسم کا انداز اس نے اختیار نہیں کرنا. سمجھے گی؟ اس لیے فرمایا کہ یتیم جو ہے یہ دوسرے بچے کے مقابلے میں کیا ہے؟ بہت زیادہ کمزور اور ضعیف ہے. اس لیے فرمایا اے اللہ، میں لوگوں کو ان دو کمزوروں اور ضعیفوں کے حق سے کیا کر رہا ہوں؟ بہت زیادہ ڈرا رہا ہوں. اس لیے فرمایا کہ اس کا تم نے کیا رکھنا ہے؟ بہت زیادہ خیال رکھنا ہے. نمبر 2 والمرأة، اور بیوہ. اور کیا ہے جی؟ بیوہ. ایک جو عام عورت ہے جو اپنے خاوند کے ساتھ رہ رہی ہے، اور ایک وہ عورت جو بیوہ عورت ہے. اب آپ جناب والا خود ہم سے بھی بڑے ہیں عمر میں، تجربے میں، اب آپ خود دیکھ لیں کہ بیوی کا اپنے خاوند کے ساتھ معاملہ کیا ہوتا ہے، اور بیوہ کا اپنے دیور سے یا کسی اور کے ساتھ جو سرپرست بنا ہے اس سے لینے کا معاملہ کیا ہے؟ خاوند والا ہو سکتا
نہیں ہے، سمجھے بھی جناب بنا. تو فرمایا کہ اب یہ دونوں جو ہو چکی ہیں، یہ یتیم بچہ اور بیوہ عورت جو ہے یہ کیا ہو چکے ہیں، حق ضعیف ہیں، یہ دونوں کمزور ہو چکے ہیں. لہذا اب جو شرم و حیا والی عورتیں ہوتی ہیں وہ اس سلسلے میں بیٹھی رہتی ہیں خاموشی کے ساتھ. وہ کہتی ہے کہ اب بار بار اپنے خامد سے تو بار بار بھی عورتیں مانگ لیتی ہیں، سمجھ آئے گی. اور پھر جو دوسرا آدمی ان کا متولی بنا ہے تو اب اس سے بار بار مانگنا بھی ان کے لیے کیا ہوتا ہے، بہت زیادہ مشکل ہوتا ہے. تو فرمایا کہ اے اللہ، میں ان دو کمزوروں کے حق میں لوگوں کو بہت زیادہ کیا کر رہا ہوں، ڈرا رہا ہوں کہ یہ جو یتیم بچہ ہے اس کے حق کے بارے میں بہت زیادہ تم نے خیال کرنا ہے، اور بیوہ عورت جو ہے اس کی جو تمہارے اوپر ذمہ داری آئی ہے اس کی ضروریات کے حوالے سے بھی میں تمہیں اللہ سے کیا کر رہا ہوں، ڈرا رہا ہوں. سمجھے گی. اب پتہ نہیں یہ بات سمجھ میں آ سکی ہے یا نہیں آ سکے کہ اپنے بیٹے کا انداز کیسا ہوتا ہے اور دوسرے آدمی سے مانگنے کا بچوں کا انداز کیسا ہوتا ہے. اور پھر یہ بھی پتہ ہے کہ اب میرا باپ کیا ہو چکا ہے، فوت ہو چکا ہے. سمجھ گی. بچوں کو بھی ایسا ان باتوں کی پھر کیا ہے سمجھ آ ہی جاتی ہے. اب یہ ایک اور حدیث سے پاک میں اس سلسلے میں آپ کو سنانا چاہتا ہوں. یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت سیدنا ابو ذر الغفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دو وصیتیں فرمائی تھی. یہ دو وصیتیں سنیں ذرا اس حوالے کے ساتھ. عن ابی ذر، حضرت سیدنا ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، قال، ابو کہتے ہیں، قال لی رسول اللہ، یہ دو باتیں خاص مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ہے فرمائی تھی. یہ سنن ابی داؤد ہے، 2868 نمبر ہے. اللہ کے حبیب نے مجھے خاص دو باتیں فرمائی تھی اور فرمایا، یا ابا ذر، اے ابو ذر، انی اراک ضعیفا، میں آپ کو کمزور دیکھ رہا ہوں. میں آپ کو کیا دیکھ رہا ہوں؟ ایمان میں نہیں، تقوی میں نہیں. آگے سنو ذرا کس چیز میں کمزور دیکھ رہا ہوں. فرمایا، وانی احب لک ما احب لنفسی، اور میں تیرے لیے وہی چیز پسند کرتا ہوں جو اپنے لیے بھی کیا ہے پسند کرتا ہوں. یہ خیر خواہی کی دلیل ہوتی ہے. وہ کیا ہے؟ فرمایا، دو کام نہیں کرنے، دو کام آپ نے نہیں کرنے، میں آپ کو اس سلسلے میں کیا دیکھ رہا ہوں، بہت کمزور دیکھ رہا ہوں. وہ کیا؟ فلا تأمرن علی اثنین، کبھی بھی دو بندوں پر بھی حکومت نہیں کرنی. نہیں سمجھے بات؟ دو بندوں پر بھی حاکم، یہ اصل میں کنایا ہوتا ہے کہ کسی شے سے بھی حاکم بننے کی کوشش نہیں کرنی. فرمایا، میں آپ میں اس حوالے سے کمزوری دیکھ رہا ہوں. ہر بندہ حاکم بننے کی صلاحیت نہیں رکھتا. یہ کوئی آسان کام ہوتا ہے، سمجھ آئے گی. لوگوں کی بہت بڑی ذمہ داری ہوتی ہے، بہت بڑے بوجھ ہوتے ہیں، لوگوں کے حقوق ہوتے ہیں. فرمایا، ابو ذر، میں آپ کو کمزور دیکھ رہا ہوں اس سلسلے کے اندر، لہذا کبھی بھی دو بندوں کے اوپر بھی حاکم آپ نے بننا نہیں ہے. سمجھ آئے گی. اس سلسلے میں کمزوری ہے. اور پھر اللہ کے نبی کی یہ پیشن گوئی سچی ثابت ہوئی. حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حق میں یہ پیشن گوئی حضور کی کیا ثابت ہوئی؟ سچی ثابت ہوئی. نمبر 2، وَلَا تَوَلَّيَنَّ مَالَ يَتِيمٍ، یتیم کے مال کا ذمہ دار نہیں بنتا. ابو ذر یتیم کے مال کا ذمہ دار. اب ایک بات تو عمومی طور پہ محدثین نے ذکر فرمائی ہے ہر آدمی کے حوالے سے. ایک تو یہ ہے نا کہ گھر میں ہی کوئی مجبوری بن گئی، اس کی وجہ سے ذمہ داری آ گئی، وہ علیحدہ بات ہے. شوق سے کسی کا ذمہ دار کیوں نہیں بننا؟ یتیم ہے، میں نے اس کی خیرخواہی کرنی ہے. اللہ کے نبی فرما رہے ہیں کہ خوشی کے ساتھ خود نہیں کہنا کہ آج اور یتیم کا مال میرے سپرد کرو، میں ان کا کیا بنتا ہوں. فرماتے ہیں کہ جتنا یتیم کے مال کی حفاظت کے لیے تقویٰ چاہیے، اتنا تقویٰ ہر بندے میں نہیں ہوتا. کیوں؟ ادھر دیکھو، میں آپ کو سمجھاتا ہوں جو بات محدثین نے لکھی ہے. آپ مجھے جو ہے کسی کام پر اپنے پاس رکھتے ہیں، پیسہ میرے سپرد کرتے ہیں، کیا خیال ہے کیمروں کے ذریعے سے، کیمرے نہ ہوں دکان پر، ویسے نگرانی آپ میری کریں گے یا نہیں کریں گے کہ یہ، اور روزانہ شام کو نہ لیا، ہفتے کے بعد، مہینے کے بعد اس کا حساب لیا جائے گا یا نہیں لیا جائے گا؟ کمی بیشی ہوگی تو آگے سے باتیں بھی ہوں گی یا نہیں ہوں گی؟ مزاحمت ہوگی یا نہیں ہوگی؟ محدثین فرما رہے ہیں یتیم بچہ جو ہے اس نے سرپرست کے ساتھ کون سی آگے سے مزاحمت کرنی ہے، اس نے کون سی اس کی نگرانی کرنی ہے؟ تو فرمایا کہ اس مال کی حفاظت کے لیے جو مطلوب تقویٰ ہے وہ ہر بندے میں نہیں ہوتا.
وہ ہر بندے میں نہیں ہوتا. سمجھا بھی جناب والا. تو جس مال کے بارے میں کسی نے پوچھنا بھی نہیں ہے. بچے ہیں چھوٹے چھوٹے, انہوں نے دیکھنا بھی نہیں ہمارا مال کہاں لگ رہا ہے کہاں نہیں لگ رہا, اس کی کیا ترتیب بن رہی ہے, اس کا کیا انداز بن رہا ہے. کہ جب جہاں پر کوئی دیکھنے والا بھی نہ ہو, پھر وہاں پر سوتر کے برابر بھی فرق نہ ہے, تو اس کے لیے بہت بڑے اعلیٰ قسم کے تقوی کی اور خدا خوفی کی کیا ہوتی ہے, ضرورت ہوتی ہے. اور وہ ہر بندے میں اللہ کے حبیب فرما رہے ہیں کہ موجود نہیں ہوتی. خاص طور پہ اللہ کے حبیب جو وصیت فرمائے ہیں, کس کو فرمائی؟ حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو. حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں ایک خصوصیت, بہت سارے لوگ جو ہے نا آپ کو ملیں گے کہیں گے کہ صحابہ کرام جو تھے انہوں نے ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینے میں نہیں رہ سکے. مدینے سے باہر ایک جنگل تھا ربضہ, جہاں پر صدقے کا مال وغیرہ ہوتا تھا, وہاں پر وہ رہتے تھے, اور وہیں پر ان کی کیا واقع ہو گئی, وفات واقع ہو گئی. ایک آدمی نے مجھ سے بھی اس طرح پوچھا تھا, میں نے کہا اللہ کے لیے بتا دو حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سنت پہ عمل کرنے کے لیے تیار ہو؟ کہنے لگا بالکل تیار ہوں. میں نے کہا ایک بار پھر سوچ لو, کہیں آپ نے کسی حافظ سے سن رکھا ہے تو آپ نے اور سن رکھا ہے, میں نے آپ کو حقیقت بتانی ہے, آپ نے پوچھ لینا ہے, اگر کوئی بات ہو تو پھر تیاری کر لو. کہتا اچھا پہلے بتاؤ تو صحیح, پہلے کیا ہے بھائی؟ حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو تھے نا, ان کی تمام جماعت صحابہ میں یہ خصوصیت تھی, یہ کہتے تھے کہ اگر صبح کا کھانا گھر میں موجود ہے نا, صبح کا کھانا, اور آپ کو ایک روٹی کی ضرورت ہے, اس کا موجود ہے نا, تو شام کے لیے یا دوسری روٹی کا آٹا گھر میں رکھنا یہ حرام ہے. آ جاؤ میدان میں. جب حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت آئی, مال وافر مقدار میں اللہ کی جانب سے آئے, اور پھر مال غنیمت کے ڈھیر لگے. حضرات صحابہ کرام کو اللہ کے جو وعدے تھے وہ پورے ہوئے کہ میں تمہیں مال دوں گا. تو انہوں نے مدینہ منورہ میں لوگوں کو جب دیکھتے کہ کپڑوں کے انداز صحابہ کرام کے کیا ہیں بھائی, بدلے جا چکے ہیں, آپ حیران ہوں گے. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے آدمی ناک بھی ریشم کے کپڑے میں کیا کرتے تھے, کس نے دیا ان کو؟ تو انہوں نے پہلے حضرت ابو ہریرہ کو یہ بھی دیکھا ہوا تھا کہ بھوک کی وجہ سے ابو ہریرہ کو مرغی کے کیا پڑتے تھے, اور آج ریشم کے کپڑے میں ابو ہریرہ کیا کر رہی ہیں, ناک صاف کر رہی ہیں. اور صحابہ کرام کو اللہ نے مال دیا, اچھے کپڑے پہننے شروع کر دیے اور اچھے کھانے شروع کر دیے. تو ان کا اس مسئلے میں امیر المومنین حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اور تمام جماعت صحابہ سے کیا ہو گیا, اختلاف ہو گیا. حضرت عثمان نے ان کو شام میں بھیجا. حضرت امیر معاویہ سے کہا کہ اے بزرگان کسی اپنے کول کیے رکھو, مدینے میں بیٹھ کے سفیر آتے ہیں, معاملات ہوتے ہیں, تو بڑی پریشانی ہوتی ہے. اور جب شام میں گئے تو مدینے والوں سے حالات ان کے اور زیادہ کیا تھے بھائی, مختلف تھے. غیر بات ہے کہ مدینے کا جو لیول ہے اور شام کا وہ برابر تو نہیں. تو انہوں نے وہاں پر بھی پھر یہ فتوے دینے شروع کر دیے. حضرت امیر معاویہ عثمان واقعہ جی واسطہ بنو, ان بزرگان تسی واپس کی کرو بھائی, مدینے بلا لو. حضرت عثمان نے ان کو پھر مدینے میں واپس بلا دیا. اب یہ بتاؤ, اللہ کے نبی حضرت ابو ذر کہتے تھے اللہ کے نبی نے خاص مجھے وصیت کی تھی, دو بندوں پر بھی حکومت. اللہ کے نبی جو ہے نا کلام وہی ہے, پیشن گوئی ہے اللہ کے محبوب پیغمبر کی. پھر حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی منت سماجت کی اور ان سے کہا کہ دیکھو یہ آپ کا اپنا ذاتی تفرد ہے, پوری امت ایک طرف ہے. اللہ کے حبیب جو ہیں وہ جب مال آتا تھا خمس کا اور دوسرا مال فی آتا تھا, پورا سال کا خرچہ جو ہے ازواج مطہرات کو گھروں میں دے دیا کرتے تھے. آپ کہتے ہیں کہ صبح کا ہے تو شام کے رکھنے کی اجازت نہیں ہے, آپ مہربانی کریں, آپ جو ہے نا باہر ربضہ کے مقام پر جو ہے نا تشریف لے گئے. تو پھر یہ وہاں پر تشریف لے گئے, وہیں پر ان کی کیا ہو گئی, وفات ہو گئی. نہ کسی نے ان کو مارا, نہ کسی نے ان کو پیٹا, صرف رنگ بھرنے کے لیے وہ پھر آگے سے صحابہ کرام کے لیے ثابت کرنے کے لیے کہ ابو ذر جیسے آدمیوں کی مدینے میں کوئی جگہ نہیں. سمجھا کہ آپ اپنے گھر میں یہ فتویٰ جاری کر دیں, انشاءاللہ آپ کی اپنے گھر میں جگہ نہیں ہوگی. سمجھا کہ جناب, تو یہ اصل میں خاص وجہ بنی تھی. حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے کیا خیال ہے, اس فتوے پہ عمل ہو سکتا ہے؟ نہیں, یہ اس کا اپنا ذاتی تفرد تھا, ان کا اپنا ذاتی ایک بات تھی بس. تو بہرحال
نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ ابو ذر میں آپ کو دو مسئلوں میں کیا دیکھ رہا ہوں، کمزور دیکھ رہا ہوں۔ اب محدثین فرما رہے ہیں کہ دیکھو حضور خاص ابو ذر کو کیوں کہہ رہے ہیں، جو اپنے لیے نہیں رکھتا اگر وہ یتیم کے مال کا ذمہ دار بن جائے گا تو یتیم کا مال جو پڑا ہوگا وہ بھی اللہ کے راستے میں اٹھا کر کیا کر دے گا، صدقہ کر دے گا، اور یتیم کا مال اس کی اجازت کے بغیر خود کھانے کی اجازت نہیں ہے، میں کسی اور کو دینے کی اجازت ہوگی، تو یہ باتیں ہوتی ہے، سمجھ گئے؟ تو ہر کام جو ہے نا وہ ہر بندے کے لیے مناسب نہیں ہے، لیکن میں اور آپ الحمدللہ ہر کام کے لیے کیا ہے بھائی فٹ ہے۔ خاص طور پر پاکستان کی حکومت کے لیے ہم میں سے ہر آدمی 100% کیا ہے بھائی افیکٹو بننے کے لیے اس کے پاس ساری صلاحیتیں کیا ہے بھائی موجود ہے، اور پہلی فرصت میں انڈیا، اسرائیل اور سارے ممالک جو ہیں ان کو ہم تیز نیز کیا ہے بھائی کر دیں گے، اور معیشت اور آسمان کی بلندیوں تک ہم کیا ہے بھائی پہنچا دیں گے۔ اس کی صلاحیت جو ہے وہ ہم میں سے ہر بندے کے اندر، اور کم از کم باہر سے کوئی آدمی آئے یا نہ آئے ہمارے ملک کے ہر بندے میں کملہ یا سیاح ہے اس کی صلاحیت اس کے اندر کیا ہے بھائی موجود ہے، سمجھ آئی؟ دیکھیے ذرا ترجمہ سن، فرمایا ولا تقربوا مال الیتیم، اور مت قریب جاؤ، اور مت قریب جاؤ۔ اب جو ہے نا اللہ اس امتحان سے محفوظ فرمائے، بہرحال یہ بہت بھاری اور مشکل امتحان ہے، اور جو لوگ اس میں داخل ہوئے ہم تو ان کے لیے بھی دعائیں کرتے ہیں، اللہ ان کو اس امتحان میں ذمہ داری میں کامیاب کرے، قیامت کے دن ان کے لیے مشکلات نہ کھڑی ہوں۔ اور بہت سارے لوگوں کو ہم دنیا میں دیکھ بھی رہے ہیں کہ یتیم جو ہیں وہ لوگوں کے پاس پریں پنچایت اور میلے، کدی میلہ جی میں ساڑی پوندی ہے، کدی ڈنڈا تے کدی توبرا، سمجھ آ گئی کس طرح منت تے کس طرح ڈنڈا منتے سماجتے، اور پھر وہ لوگ کہتے ہیں کہ نہیں جی بس ٹھیک ہے جی اصل جا کوئی تھوڑے نال کیتا ہی وہ تھوڑا ہے، یہ کاشا سکھا بھی گئے ہیں تو قیامت آ گئی ہے۔ یہ میں نے خود اپنے کانوں سے سنا ہے، ایک بندے کے پاس وہ لوگ پھر ایسے ہمارے پاس اچھا اس طرح گھر لے کے آ جاتے کہ استاد جی تسی بھی کیے بھائی اس بندے کو سارے واسطے کی کرو بھائی سفارش کرو، سمجھ بھی جناب؟ دیکھیے ذرا فرمایا جو ولا تقربوا مال الیتیم، اور مت قریب جاؤ مال الیتیم، یتیم کے مال کے، الا باللتی ہی احسن، میں نے ان کو بڑا کہا یتیم کا حساب تو کر لے یار، اگر کوئی یتیم کی طرف تمہارا آ گیا تو یتیم سے لے کر تمہیں کیا ہے میں کہ حساب کرنے کی کہڑی لوڑ ہے استاد جی، کمال ہو گیا جی گلے جو رہے ہیں، اگر 80 نند ساڑھے گھروں کھاتے رہے جو اگر 80 نندی کو آئے پیسے کھا گیا تو کہڑی قیامت آ جائے گی۔ اللہ مہربان ہے، اللہ بڑا کی ہے غفور، اور یہ بھی دیکھ سانو پٹیاں بنائی ہوئے نا اس لگے ٹینشن نہیں لینی، کھائی جاؤ پی جاؤ، کیوں اللہ بڑا غفور رحیم، سمجھ اللہ غفور رحیم ہے۔ اس نے تو کہا ہے جو یتیم کا مال کھائے گا قیامت کے دن آئے گا تو اس کے کان سے منہ سے ناک سے کیا نکل رہی ہوگی، یہ کس نے کہا ہے؟ ولا تقربوا مال الیتیم، اور مت قریب جاؤ یتیم کے مال کے، الا باللتی ہی احسن، مگر ایسے طریقے کے ساتھ، یا احسن جو سب سے زیادہ کیا ہے اچھا ہے، حتی یبلغ اشدہ، یہاں تک کہ وہ پہنچ جائے اپنی جوانی کو اور سمجھدار بھی ہو جائے۔